قلندر بنا دو۔ پاپا سے میں نے کہا کہ جو صوفی فقیر ہیں وہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں حدیث اور قرآن شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مرحلے آتے ہیں جو کل بھی آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ ودھائیوں کو فقیروں نے فقیری کا ذرہ دیا تو اللہ ودھائیوں کے ساتھ کیسا واقعہ ہوا۔ تو جب ذرہ اتنا بڑا ہے تو پورا کتنا ہوگا؟ اور پاپا وہ کون سے نکات ہیں یا امتحان ہیں جو حل کر کے آپ فقیر بن جائیں، قلندر بن جائیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جلدی ہو جائے؟ وہ کون سے پیمانے اور حدود ہیں جنہیں جلدی سے پار کر کے آپ قلندر بن جائیں اور یہ سب جلدی مل جائے؟ پاپا نے جواب دیا کہ ایک بندہ تھا ساجد سائیں۔ جب وہ نیا نیا آیا تھا بابا سائیں کے پاس تو بابا سائیں ساجد سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بھی بٹھاتے تھے۔ تو ساجد سائیں کو ایسے لگا شاید بابا سائیں میرے گرویدہ ہو گئے۔ اس نے سوچا جب بابا سائیں اکیلے ہوں تب بابا سائیں سے ملا جائے۔ تو ایک دن انہیں موقع مل گیا۔ جب بابا سائیں اکیلے تھے تو ساجد سائیں ان کے پاس گئے، پاؤں وغیرہ دبائے، خدمت کی اور بابا سائیں خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے بابا سائیں سے کہا کہ سائیں ایک کام ہے۔ تو بابا سائیں نے کہا بولو۔ تو ساجد سائیں نے کہا آپ مجھے قلندر بنا دیں۔ بابا سائیں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو ساجد سائیں نے کہا جی جی سائیں آپ جو کہو، جو کام ہو بتائیں۔ بابا سائیں نے کہا اپنے کپڑے اتارو اور ننگے ہو کر پورے شہر کے بازاروں میں پیدل ننگے پاؤں چکر لگا کے آؤ، جب تم واپس آؤ گے تو قلندر بنے ہوئے ملو گے۔ اس پر تو ساجد سائیں نے کہا کہ یہ کیسے، آپ کرو نا قلندر۔ ساجد سائیں نے کہیں سن رکھا ہوگا کہ فقیر ہاتھ ہلائیں تو یوں ہوگا۔ خیر، تو جب ساجد نے یہ کہا یہ کیسے، آپ کریں نا قلندر، تو بابا سائیں نے فرمایا کہ ایسے کیسے، یہ کرو پھر بناؤں گا۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ مقام اس قدر مشکل ہے کہ انسان ننگا ہو کے بازاروں میں گھومے، پھر بھی یا نصیب کے قلندری ملے یا نہ ملے۔ یہ اتنا مشکل ہے کہ فقیر کو ہر ایک دن کی مشکلات برداشت کر کے ایک ایک قدم سنبھال کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کے راز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ ان سب پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں صرف اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے، باقی سب مصنوعی چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان میں یہ سب قابلیت ہوتی ہے اسے عہدہ ملتا ہے، کوئی ایسے ہی اچانک نہیں بن سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ قلندر بننا بلکہ فقیر بننا بھی کوئی آسان کام نہیں، اور آپ کو اس میں کوئی جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہیں، وہ جسے چاہے دے۔ بس آپ اپنی نیک نیتی پر مبنی کارکردگی کرتے رہو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ آخری گداگری۔ پہلے فقیر لوگوں سے مانگ کر کھاتے تھے تاکہ اپنے آپ میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال دیں۔ تو ایک مرتبہ راضی سائیں کے مرشد حضرت راضی سائیں کے ہاں مہمان ٹھہرے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو حضرت راضی سائیں مانگنے کے لیے گئے۔ موسم بے حد خراب تھا، اس وجہ سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں کشتی جیسا کالے رنگ کا کٹورا تھا، جو کھانا مل بھی جائے تو اس کٹورے کو سیدھا رکھیں تو اس میں پانی بھر جائے گا۔ پھر حضرت راضی سائیں کو کھانا مل گیا تو سائیں اس کٹورے کو اپنی چھاتی سے لگا کر گھٹنوں کے بل سرکتے ہوئے آئے، تو ان کے مرشد آستانے کی دہلیز پر ان کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ راضی سائیں نے انہیں کھانا دیا اور انہوں نے کھانا لے کر سائیں کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور کہا کہ آج کے بعد آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، لوگ خود یہاں آ کر دے جائیں گے، لنگر لگیں گے اور یہ آستانہ قیامت تک قائم رہے گا۔